یہی بناوٹ تھی جناب عائشہ کی جنگ جمل کے بعد. شرمندگی نہیں، توبہ نہیں تھی، استغفار نہیں، ورنہ مولا امیر المومنین کا ساتھ دیتی. اور اب مولا امیر المومنین کے بعد امام حسن کا ساتھ دیتی. یہ نوبت تھوڑی آتی کہ دفن نہیں کرنے دیا اور تیر چلوا دیا. وہ جو شرمندگی تھی جنگ ہارنے کی شرمندگی، کہ میں نے اتنی محنت سے جو ہے ایسے خلیفہ کا کیا نام رکھا تھا جناب عائشہ نے؟ نافل. ان کے ماں باپ نے کیا نام رکھا تھا؟ عثمان. ماں باپ زیادہ افضل ہیں یا ام المؤمنین؟ انہوں نے نام دیا تھا تیسرے خلیفہ کو نافل. اقتلوا نافل فقط کفر. نافل کیا تھا؟ لمبی داڑھی والا یہودی مدینے کا، اس سے نسبت دیتی تھی، قتل کر دو اس یہودی، کافر ہو گیا. اتنی محنت کی اپنے کزن کو طلحہ کو خلیفہ بنانے کے لیے، ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا. مولا امیر المومنین پاور میں آ گئے. اب یہ جنگ مسلط کر دی. اب جب یہ ساری پلاننگ ختم ہو گئی تو وہ شرمندگی کا بہانہ تھا. جنگ ہارنے کی ذلت، جنگ ہارنے کا افسوس تھا. اگر توبہ کی ہوتی تو امام مولا امیر المومنین کا بھی یہ ساتھ دیتی محترمہ، اور امام حسن کا بھی ساتھ دیتی. صلوات پڑھنے پر محمد والے. اب یہ جو ہم نے بیان کیا اس بریہ کے بارے میں، تو بعض دفعہ تاریخ میں چیزیں آتی ہیں تو کبھی اس سے دھوکہ نہ کھائیں گے جی وہ اچھا ہو گیا. بعض دفعہ انسان تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ یا شرمندہ ہوتا ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے انسان بنتا ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے تظاہر کرتا ہے کہ ہاں بات. بعض دفعہ بعض لوگوں کو دیکھیں کہ ان کو اگر آپ بد دعا دینے کی بات کریں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن سدھرتے نہیں ہیں. وہ اب بد دعا سے کیوں ڈرتے ہیں؟ بالآخر اللہ کو تو مان رہے ہیں. لیکن اس واقعے کے بعد کیا یہ کہا جائے کہ وہ آدمی بہت مومن ہو گیا تھا؟ بڑے بڑے چیٹر ہیں جو بد دعا سے ڈرتے ہیں، بہت بڑے بڑے چیٹر ہیں جو کہتے ہیں اچھا بد دعا نہیں دینا. اچھا ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ ہونا برا ہی ہے، لیکن بد دعا کا خوف ہے، تو اس کو بھی ذرا سا خوف ہوا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ اہل بیت علیہم السلام کو جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پاور میں بھی تھے لیکن اہل بیت علیہم السلام کا احترام بھی کرتے تھے. اور انہی میں ایک تھا یحییٰ ابن حرثمہ. یحییٰ ابن حرثمہ اس وقت بغداد کا گورنر تھا، اور اس نے بعد والوں کو سفارش کی کہ دیکھو یحییٰ ابن حرثمہ نفل ہوا، اور جو بغداد کا گورنر تھا وہ تھا اسحاق بن ابراہیم طاہری. یحییٰ ابن حرثمہ کہتا ہے کہ مجھے اسحاق بن ابراہیم طاہری جو بغداد کا گورنر تھا، اس نے کہا اس فرزند رسول کو قید تو کر لیا، یعنی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، مدینے سے یہاں لے آئے ہیں، لیکن یاد رکھ کوئی ایسا کام نہ کرنا. اور بعد والوں سے بھی کہا کہ جس سے ایک بال بھی اس کا ٹوٹے یا جان کو خطرہ ہو، کیونکہ روز قیامت پچھتاؤ گے پھر رسول. ایسے افراد بھی تھے کہ جو مانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جانتے تھے کہ یہ کون ہیں، لیکن حکومت میں بھی تھے. آیا کوئی اور مثال ہے اس کی؟ عمر سعد لعنت اللہ، وہ جانتا تھا کہ امام حسین کون ہے، لیکن اس کو لیٹر ملا تھا کہاں کا؟ رے کی حکومت کا، یعنی تہران کے آس پاس پورے علاقے کی حکومت. وہ جا ہی رہا تھا تو ابن زیاد نے کہا کہ جا رہے ہو پہلے یہ والا کام کر لو، ورنہ وہ نکل چکا ہوتا اور واقع کربلا میں اس کو کوٹ بھی پارٹ نہ ہوتا. کیا کہا جاتا؟ یہ تہران کا گورنر کربلا میں کچھ کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن جاتے جاتے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ابھی رکو، لیکن پہلے یہ والا کام. حسین ابن علی کوفے کی جانب آ رہے ہیں، پہلے وہاں جا کے لمٹو. اور یہیں سے آخرت اس کی خراب ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ وہ امام حسین سے کئی دفعہ ملا. امام حسین نے کئی دفعہ نصیحت کی. شب عاشور امام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا سر بانس پہ ہوگا، بچے پتھر مار رہے ہوں گے، اور تمہیں رے کا گندم نصیب نہیں ہو. اور وہ جھنجلا کے کہتا ہے کیا ہوا؟ رے کا گندم یعنی پورے تہران کے اس علاقے کا گندم نصیب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو تو. اور یہاں سے اس نے انحراف پوری طریقے سے کیا، اور صبح عاشور حرملہ آ چکا تھا، شمر آ چکا تھا، اور شمر کو یہ آرڈر تھے عبید اللہ ابن زیاد کے یہ حسین پر سختی نہیں کر رہا ہے، اگر یہ جنگ نہیں کرتا تو کمانڈ تم لے لینا. اب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ میں آپ کا سچا آدمی ہوں، تو ہمارے ساتھ نے پہلا تیر چلایا امام حسین کی، اور کہا کہ سب لوگ گواہی دینا امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جا کے پہلا تیر میں نے چلایا. ایسے لوگ تھے پاور میں. اور یہ یاد رکھنا چاہیے سب کو کہ سیاست میں آنا چاہیے، پاور میں آنا چاہیے مومنین کی اصلاح کے لیے، لیکن پھر ڈرنا بھی چاہیے بعض دفعہ کام خراب ہو جائے. لہٰذا ایک جانب یہ مثال بھی ہے، ایک جانب مثال جو ہے اسحاق بن ابراہیم کی بھی ہے، تھا وزیر لیکن وہ جانتا تھا کام خراب. لیکن اگر اس کو ذمہ داری دے دی جاتی کہ امام کو قید کرو تو یہاں سے اس کی آخرت خراب ہونا شروع. دو اس کے لیے راہیں ہوتی، یا اپنے گھر والوں کو مروا دے، اپنی گورنری کو ختم کر دیں، آپ کو جیل میں ڈلوا دے، یا امام علی نقی پر ظلم. لیکن جو نیک افراد تھے سیاست میں ایسے، جیسے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سید علی ابن یختین، وہ امام کی اجازت سے اور یہ کام کر رہے ہیں. آج کے دور میں بھی کہا جا سکتا ہے، آج کے دور سے مراد ان چند سالوں میں، کہ نجف کے ایک شخص تھا کہ جس کا دم نکل رہا تھا، اور دم نکلتے میں اس نے کہا کہ یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے کوئی کام بھی تیری مخالفت میں نہیں کیا. تو لوگ جو ہے وہ تعجب کر رہے تھے کہ یہ اس وقت دشمن کا اعلی کار نجف میں بیٹھا ہوا ہے، یہ تو حکومت کا آدمی تھا، یہ مرتے مرتے بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی اللہ سے، ہم تو ہیں تو بول ہی رہا ہے، اللہ سے بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیری کوئی مخالفت ہے. گورنمنٹ کا آدمی. کس کے زمانے کا واقعہ ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کے زمانے. سب کو تعجب تھا کہ اللہ سے جھوٹ بول کے مرا ہے. بعد میں پتا چلا کہ نہیں، جب اس کو آفر ہوئی تھی عہدے کی تو اس نے آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا، مجھے آفر ہوئی ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر شیعوں کے اس کے ذریعے سے حمایت کر سکتے ہو، خدمت کر سکتے ہو تو کر لو، گالیاں پڑیں گی. تو ساری زندگی گالیاں کھاتا
गिराता रहा, सारी जिंदगी अपने आप को वो लोगों की निगाह में बुरा बनवाता रहा, लेकिन ये सब उसने किया था शियों के दिफा के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात करते हुए कि अल्लाह ऐसे तमाम लोगों के दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मिसालें देने का हदफ ये है कि अगर किसी को कभी मौका मिले वाकई मोमिनीन को आगे आना चाहिए। अगर अपने दीन पर अमल कर सकते हैं, गुनाह से बच सकते हैं, तो बिल्कुल सियासत में आना चाहिए, सिर्फ किस लिए कि इसके जरिए से मोमिनों का दिफा करे और साथ में मजलूमों का दिफा करे, रिगार्डलेस वो किसी भी दीन और मसलवात पर मोहम्मद आले